الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی قدر اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور مہمانان اعظام، آج کی یہ محفل قرآن کے اعزاز میں ہے، قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں منعقد کی گئی ہے۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اولاد جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا، اور نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین، وہ پیرنٹس جنہوں نے ایسی اولاد کو زمین پر جنا، اور نہایت ہی مبارکباد ہیں وہ استاذ اور وہ ذمہ دار اور وہ مدرسے کے مدرسین اور ملازمین جنہوں نے اس طلبہ پر محنت کر کے قرآن کی تکمیل کا باعث بنا۔ اللہ تعالی ہر ایک کی کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے والدین کی، خاندان کی، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں، مدرسے کے ملازمین ہیں، خیر خواہان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ سامعین کرام، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ قلم کا ایک فرمانی آئینہ قرآن ہے، قلم کا ایک فرمانی آئینہ قرآن ہے، درس انسان کا واحد رہنما قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 23 برس کی قلیل مدت میں قرآن کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اندازہ لگائیے کہ 23 برس کی مدت میں قرآن کریم کو نازل کیوں فرمایا؟ اللہ اگر چاہتا تو اس قرآن کو یکبارگی نازل فرما دیتا، اللہ اگر چاہتا تو ایک ساتھ تمام آیات، تمام سورتوں کو نازل فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا راستہ دکھلایا۔ جتنی صورتوں کی ضرورت پڑتی رہی، جیسے قوانین شریعت مطہرہ کے نازل ہوتے رہے، جبرائیل امی تھوڑا تھوڑا قرآن کی آیت کو لے کر، صورتوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے رہے اور اس کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام غار حرا کے اندر موجود ہیں۔ آپ مکہ سے ہٹ کر کے غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماتن مشغول ہیں۔ جبرائیل امین قرآن کی پہلی آیت لے کر نازل ہوا اور کہتا ہے کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔
کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے، یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل فرمایا، اور دنیا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور یہ درس دیا کہ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ قرآن کا جو پیغام ہے، جو پہلی آیت قرآن کریم کی نازل ہوتی ہے، اس کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ اے مسلمانوں، علم کو، تعلیم کو لازم پکڑو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کی پہلی آیت میں علم کا درس ملتا ہے۔ آگے بڑھیے، قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا رہا۔ قرآن نازل ہوا، آپ علیہ السلام موجود ہوتے، قرآن کی آیت جبرائیل امی لے کر آتے، آپ کے پاس جو موجود صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، اس قرآن کی آیت کو آپ فوراً یاد کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام اس کی حفاظت کے لیے اسے یاد کر لیتے ہیں۔ جب یہ قرآن مکمل طور پر نازل ہوا، آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، تو بہت سارے مخالفین نے سر اٹھایا اور کہا، سب سے پہلے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اعتراض ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ قرآن کے اندر تحریف کی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم مصحف کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں مرتب نہیں ہوا تھا۔ مستشرقین سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر نے قرآن کے ساتھ خیانت کی، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، آپ نے حکم دیا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کیا جائے اور اسے کتابی شکل میں مرتب کیا جائے۔ مستشرقین اس پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ میں یہ آج جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو قرآن کریم پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اپنے صحیفے کے لیے، آسمانی کتابوں کے لیے وعدہ نہیں کیا حفاظت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل فرما رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جو لوگ سر اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ صدیق اکبر نے تحریف کیا ہے، میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کے محفوظ کرنے کے دو طریقے تھے۔ پہلا طریقہ کہ جانوروں کی کھال پر قرآنی آیات کو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ تھا کہ اسے ہو بہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یاد کر لیا جاتا تھا۔ دو شکلیں تھی، کبھی جانوروں کی کھال پر، کبھی جانوروں کی ہڈی پر اس قرآنی آیات کو لکھ کر کے حفاظت کی جاتی تھی۔ دوسرا بڑا طریقہ جو سب سے بہتر طریقہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ موجود ہوتے تھے، اپنے سینوں میں اس قرآنی آیات کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ابو بکر نے قرآن کے ساتھ تحریف کی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کسی صحیفے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون لوگ اس قرآن کے سیکھنے میں معاون ہوتا اور اس حدیث کا مصداق ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ صفحے اول میں استاذ اور شاگرد، جس نے حفظ کرایا اور جس نے حفظ کیا، وہ اس حدیث کا سب سے پہلے مصداق ہوتا ہے۔ لیکن میں آگے بڑھ کر کے کہنا کہ یہ مدرسے، یہ جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، یہ مکاتب اور یہ مساجد
جہاں قرآن کریم کے ایک ایک الفاظ کو رٹایا اور سمجھایا جاتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی معاونین ہو، چاہے وہ جس شکل میں ہو، کوئی اگر 1 روپے اس بچے کو دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے حفظ کرنے کے لیے، کوئی اگر مدرسے کے اندر آ کر کے تعاون کر رہا ہے، کوئی اگر مدرسے کی ایک اینٹ کو جوڑ رہا ہے، وہ تمام کے تمام افراد اس حدیث کا مصداق ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا۔ میں کہتا ہوں کہ مدرسے کے معاونین، مدرسے کے محبین، متوسلین، ناظمین، مدرسین اور محتممین، تمام کے تمام اس حدیث کے اور مصداق ہیں اور اس فضیلت کے مصداق ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی قربانی ان کی ہوتی ہے کہ جہاں چٹیل میدان ہوتا ہے، جو زمین صاف پڑی ہوتی ہے، اس پر ایک کھوپڑی ڈال کر کے، ایک آشیانہ بنا کر کے، ایک استاذ اور ایک شاگرد کو اکٹھا کر کے اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ سب سے بڑے مصداق یہ لوگ ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا مصداق اور اس فضیلت کا مصداق وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بھی قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں مدد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور قرآنی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے معاون بنائے۔